الإمام باقر عليه الصلاة والسلام. بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. وقال امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام: لا سیما لمن اصل ایمان ولا سیما لعبد عابد حتى يرجع ولا سيما لامرأة ناشزة حتى تتوب ولا سيما لولد آك حتى يبرأ. وقال الصادق عليه السلام: الصيام ليستوي بها الغني والفقير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صاما وصوما وزنا وسرقا إنه في النار. دودھ بجے محمد پھر بھی دودھ بجے محمد 10 to 12 minutes زحمت ہے آپ کی انشاءاللہ. الحمدللہ اتنے ہی منٹس بچے ہیں. دعا ہے پاک پروردگار. وہ کہاں گیا ہے سسٹم؟ مائک لگے آگا صاحب پر میں یاد نہیں آن کریں گا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اچھا، کیونکہ رمضان میں زیادہ آواز بڑی کافی ہے. ضرورت ہے. رمضان میں ضرورت ہوگی اب تو باقی تو میں جی درود محمد والے ماہ سیام ہے اور آج کی روزے کی مشقت اور باقی عبادات ایام کا روزہ اور لیل کی عبادت اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور روزے دار کے لیے سب سے بہترین اس کی دعا کی قبولیت کا وقت احادیث میں وارد ہوا ہے کہ وہ ہے کہ جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے. جو بھی آپ کی دلی دعا ہو وہ آپ کہیں تو پاک پروردگار اس کو رد نہیں کرتا، ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ روزے دار مہمان اللہ ہوتا ہے، اور پھر جب اس کے افطار کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ 2 خوشیاں بھی محسوس ہوتی ہیں اس کو. اور وہ حدیث میں ہے یہ بات، یہ کسی کی تجزیہ نہیں ہے نا میرا. ایک تو دعا کا قبول ہونا اور دوسرا جس کا مہمان ہے وہ افطار کی جب دعوت ہوتی ہے اس کی تو وہ افطار میں اس کو 2 خوشیاں. ایک افطار کی خود خوشی اور مسرت ہوتی ہے جب ایک روزہ دار افطار کرتا ہے، خواہ اس کا وہ روح شاد ہو، خواہ اس کا باڈی جسم جو بھوک و پیاس ہوتی ہے اس کو جس طرح بھی آپ لے سکتے ہیں.
اور دوسری جو سب سے بڑی خوشی حدیث میں وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ القاء الہی ہے وہ ٹائم کہ آپ جس کے مہمان ہیں، جس کے لیے جو افطار کر رہے ہیں، دوسری خوشی یہ ہے کہ وہ ملاقات پاک پروردگار ہے۔ اور اس سے پھر علماء نے یہ تعبیر کیا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے روز قیامت جب آمنا سامنا ہو پاک پروردگار، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جسم ہے، کوئی ایسی چیز ہے، نعوذ باللہ، اللہ کو کسی جسم میں محدود کر دینا یہ توحید کے خلاف ہے۔ بہرحال ایک القاء ہو، کہیں سے آواز آئے گی، کہیں سے سامنے کھڑا ہے بھائی تو آ سکتی ہے، جیسے بہت سے لوگوں کو کلیم اللہ ہے ان کو آواز آتی ہے، تو اب میرے سامنے کھڑا ہے اور تو میری گویا کہ میں تیری ملاقات کر رہا ہوں، تو ایسا ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے، نہ پاسبل نہیں ہے۔ درود بھیجیں محمد والے۔ تو یہ دو خوشیاں نصیب ہوئی، یہ طے ہوا کہ دو خوشیاں روزہ افطار کے وقت ہوتی ہیں اور ایک دعا کا قبول ہونا، یہ طے ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے آخر میں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مروی ہے، اس کا حوالہ ہے جناب شیخ صدوق، امالیہ شیخ صدوق علیہ رحمہ، جلد نمبر 2 ہے اور پیج نمبر 37 اور 38 ہے۔ لکھ لیں اس کو بے شک اپنے ذہن کے اور دل کے اوراق میں۔ ہر بندہ 10 بندے ہوں، 5 ہو، 4 ہوں، 10 ہوں، 20 ہو، 15 ہو، 1000 کا مجمع ہو، 10 ہو، ہر آدمی کے ذہن کو پڑھ کر اس کے مطابق بولنا یہ تھوڑے سے وقت میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور وہ مجمع جو یا وہ نمازی جو بولتے بھی نہ ہوں اور وہ سامنے بس دیکھتے ہوں، دیکھ کے نظروں سے دل میں اترنا اور یہ محسوس کرنا کہ وہ کیا بات چاہتے ہیں اور کیا سننا چاہتے ہیں، یہ بہت مشکل بات ہے۔ مجمع کا اور رویہ ہوتا ہے، اور پھر سر بھی نیچے ہوں، نظر سے بھی نہ ملے تو پھر دل میں کیسے اترا جائے، اور پھر کس طرح سے معلوم ہو کہ دل میں کون سی چیز ہے جو، اور بہرحال کیسا بھی خطاب ہو، آج جتنے بھی لوگ ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، ان سب کی توقعات پہ پورا نہیں اترا جا سکتا۔ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس چیز کو سننے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ بہرحال میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ وہ چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں اور اہم ہیں، عام چیزوں سے ہٹ کر وہ چیز عرض کی جائے۔ مثلا ذہنوں میں یہ ہے کہ شاید روزے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تو اس کے مبتلات کا ذکر ہوگا، اس کے مکروہات کا ذکر ہوگا، اس کے ٹائم کے رکھنے کا ذکر ہوگا، ٹائم کے افطار کا ذکر ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ آپ خود مجتہد ہیں، اس پہ کوئی چیز عرض کرنا بندہ ناچیز کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو اجتہاد ہے، اور اگر کی بھی جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے میں ہٹ کے، اگر ہاں ان میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ کی جیسے طبیعت چاہے۔ لیکن میں نے امالی میں جو علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی حدیث یہ آخر میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، ایک حدیث پچھلے خطبہ میں نے 11 احادیث پڑھی تھی، ایک کا تھوڑا سا میں وہ کر سکا ہوں، اس کو ایکسپلین کر سکا ہوں، اور اس پہ بھی تھوڑا سا گفتگو کرنی ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقی اگر ٹائم بچا، جو کہ امید نہیں ہے کہ ٹائم رہے کیونکہ جمعہ کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل محمد الناصب لنا اہل البیت لا یبالی ساما صلی زنا سرقا انہو فی النار۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو
مثلا کوئی مولوی کوئی میرے جیسا طالب علم کہتا ہے بات تو اسی سے منسوب کر دی جاتی ہے، مولوی نے یہ کہا میں نے ان کا کہا ہوا آپ کو بتایا ہے، ریفرنس کے ساتھ بتایا ہے، اور اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے، آپ انڈر یور فنگر پرنٹ ٹپس ہر چیز آپ کے ساتھ میں ملائیں اور سامنے اسی وقت۔ یہ کبھی ہوتا تھا جب کوئی بات ایسے ہی وہ چھوڑتے تھے، ابھی چھوڑنے والے تو بہت ہیں ابھی بھی، تو ان پہ وہ تحقیق نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اب ہوتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ذرا سی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ الناصب لنا، ناصب جو دشمن ہے، لنا ہمارا، اور اس کی پھر تفصیل آگے بتائی ہے، لنا اہل البیت، جو دشمن ہے ہمارا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا، صلوات اللہ صلی اللہ محمد۔ اگر یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا تو آج یہی حدیث کافی ہے۔ وہ حدیث میں نے جو پہلے پڑھی تھی امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے، وہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس لیے تھی کہ میں نے پچھلا جو سلسلہ تھا وہ ملایا اور یہ بھی بتایا کہ کس کا روزہ ہے اور کون ہے جس کا روزہ مثلا ناقص ہے، روزہ تو رکھتا ہے لیکن اس کا روزہ ناقص ہوتا ہے۔ وہ 4 شخصیتوں 4 کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اور وہ آپ کے ذہن میں امید کرتا ہوں کہ ہیں، محفوظ ہیں وہ چاروں، اور ان میں سب سے پہلے یہ تھا لمن اصل امام، بتا دیں سب سے امپورٹنٹ جو تھا کہ جو امام کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے وقت کے امام کی نافرمانی کرتا، اور اس میں نافرمانی میں ہماری آمادگی بھی نہ ہونا، یہ بھی ایک نافرمانی ہے اپنی جگہ پر۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ انتظار جو ہے وہ عبادت ہے۔ انتظار، جب انتظار کسی کا کیا جاتا ہے تو پھر اس کا انتظار اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ جو تقاضا کرے آنے کے بعد ہم سے، اس کے لیے ہم تیار ہوں۔ اگر کسی کو آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جب میں آؤں گا تو آپ نے یہ کام آپ نے کر کے آنا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آپ پھر اس کا انتظار کرتے ہیں، ہاں میں اس نے ان سے ملنا ہے، اس نے یہ ٹائم مجھے دیا، اس سے پہلے اس نے کہا ہے مجھے یہ کام میں نے کر لینا ہے، تو وہ جب آئے گا میں ملے گا تو میں اسے کہوں گا وہ کام جو آپ نے فرمایا تھا حضور میں نے وہ کر دیا۔ اس سے آمادگی کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ علماء کہتے ہیں کہ ایک طریقہ جو نافرمانی امام ہے وہ یہ ہے کہ ہم انتظار، عبادت تو ہے لیکن عبادت ان کے لیے ہے جو ان کے مطابق تیاری کرتے ہیں، اور وہ انتظار جو ہے وہ عبادت ہے، جو اسے ہٹ کے ہے وہ عبادت ہے۔ باقی 3 وہ بھی آپ کے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں ٹائم کے اعتبار سے وہ یہ کہہ کے پھر آخری ایک حدیث کا ترجمہ، شاید وہ کہاں تک میں بات کو پہنچا سکتا ہوں، جو عرض کر رہا تھا کہ دشمن ہمارے لنا اہل البیت لا یبالی صاما صلی زنا سرقہ انہو فی النار۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں، اس کی تفسیر آگے ہے، لنا الناصب دشمن، لنا ہمارے دشمن، اہل البیت اہل بیت میری اہل بیت کے دشمن، رسول فرما رہے ہیں لا یبالی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں تھا کہ بات جلدی سے میں ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن سمجھ میں بات نہ آئی تو کوئی بات جلدی کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، یہی ایسے خطبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ حضور، ماہ سیام کا مہینہ تھا کہ جو دشمن اہل بیت ہیں وہ اگر روزہ رکھے، نماز پڑھیں یا اور کوئی نیک کام کریں
تو ان کو ان کا اجر ملے گا۔ اس کے جواب میں حضور نے یہ حدیث فرمائی ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے بات۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الناسب لنا اہل البیت لا یبالی ساما کاما زنا سرکا انہو فی النار۔ دو چیزیں بری بتائیں، دو چیزیں اچھی بتائیں حضور نے فرمایا لا یبالی، کوئی فرق نہیں پڑتا اے جابر، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہمارا دشمن ہے وہ روزہ رکھے، ساما روزہ رکھے، کاما یعنی صلی وہ نماز پڑھے، اور آگے کی لفظیں ہیں زنا یا وہ زنا کرے زانی ہو، یا سرقہ وہ چور ہو، چور شرکت کرتا ہو لوگوں کی مال کی، انہو فی النار بتحقیق وہ جہنمی ہے۔ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی علامہ کی تحقیق نہیں، کسی محقق کی تحقیق نہیں، رسول فرما رہے ہیں۔ حوالہ جنہوں نے نہیں سنا وہ بھی سن لیں، امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ، جلد نمبر والیوم نمبر 2 ہے، پیج نمبر 37، پیج نمبر 38، درود بر محمد والی۔ اور وہ حدیث جس من لا سیامہ لمن اصال امام، جو اپنے وقت کے امام، وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی لیکن اب بھی آج بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی، میں اس مطلب تھوڑا سا کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جو اپنے امام کی وقت کے امام کی نافرمانی کرتا ہے روزہ اس کا بھی نہیں ہے، یعنی ناقص ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ کون کون ہے جس کا جو نافرمانی امام کرتا ہے؟ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے متعلق علماء نے فرمایا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ حقیقت ابدی ہے، جو بدلتے ہیں وہ انداز لوگوں کے ہیں، وہ کوئی شامی ہو، کوئی کوفی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے انداز بدلتے ہیں۔ حسین کا طرز زندگی جو تھا شبیر کا، وہ انداز نہیں بدلا، جو انہوں نے کر دیا وہ انداز تا قیام قیامت رہے گا۔ انہوں نے ہی امام زمانہ کے متعلق وہ شعر کہا جو آپ کے ازبر رہتا ہے ہر بندے کے، کبھی اے حقیقت منتظر، اے حقیقت منتظر، کبھی آ لباس مجاز میں لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اگر ہمارا انتظار کا یہ عالم ہے کہ مولا آئیں، ہم تیار ہیں، ہم شب بیداری کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھ رہے ہیں، اور جب پہل جو نہیں رکھتے اس ماہ میں ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں، تو ایک ہمارے پاس ایسا آ جائے گا ویپن کہ جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماہ سیام نے ہمیں اس طرح سے بنا دیا ہے کہ ہم اپنے امام کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اب جس میں تڑپ ہی نہیں ہے اللہ کے قریب ہونے کی، اللہ کے نمائندے کے انتظار کے لیے، پھر اس کا جی یہ ہونا چاہیے کہ لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو کیا ہمیں جس کو یہی فرصت نہ ہو کہ ایک نماز 5 دنوں کے بعد ہمارے ہاں ہوتی ہے جمعے کے لیے، میں اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف رہوں اور میں کہوں وہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، اتنا جذبہ نہیں ہے کہ میں اس کو چھوڑ کر میرا گزارا ہو سکتا ہے تو میں کر لوں۔ وہ آپ خود اندازہ لگائیں، میں نہیں کہوں، نہ مجھے فتویٰ دینے کی عادت ہے نہ ضرورت ہے۔ وہ اس کی اماد کی کیا ہے ایمان کے لیے؟
وہ شخص تو کہے اور ترتیب دے اور کہے لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور ہم ہیں کہ ہمیں وہ کام ہی نہیں چھوڑتے. اور کچھ میں نے بات دہرانے کا عادی نہیں ہوا کرتا. کچھ وہ ہیں جنہوں نے بالکل جام کر دیا سسٹم ہی، وہ جگہ ہی وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا. ماشاءاللہ انہوں نے وہ سب سے بڑھ کے امام کی آمد کا انتظار فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں کو کوئی جائے ہی نہ اس راہ. صد عن سبیل اللہ، قرآن کی لفظ ہے. سبیل اللہ سے صد کر دیا، دیوار بنا دی. یہ تیاری ہے ان کی جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان کی تیاری یہ ہے، تیاری نہیں، یہ بدماشی ہے، اور شریف لوگوں کے ساتھ بدماشی ہے. کوئی ایسا ہو جو یہ بدماشی دودھ دے محمد وعلی محمد. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شریف لوگ، شریفوں کا یہ تقاضا نہیں. فرماتے ہیں بنی الاسلام. یہ میں حدیث آج اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پہ گفتگو ہوگی، ٹائم نہیں ہے. بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس سے پہلا فرمایا علی الصلاۃ. اگر وہ بلڈنگ کھلی ہوتی تو کیا اس میں نماز جمعہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنیاد اسلام کی جو ہے وہ 5 چیزیں، ان میں علی الصلاۃ پہلی ہے، ان میں سے نماز. دوسری ہے زکوٰۃ. تیسرا ہے حج. چوتھی ہے روزہ، یہ سیام. اور پانچویں والولایہ. ان 5 چیزوں پہ انشاءاللہ الحمدللہ اگر آپ رہے اور کوآپریٹ رہا تو میں ان 5 چیزوں پہ سیر حاصل گفتگو کرنا ہے مجھے. جو نیکسٹ ہاف آور مجھے بات دیں گے اس میں ان 5 چیزوں پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. دودھ بے محمد والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.